کہ اگر مرنے والے انسان کو کہا جائے تمنا کرو، تمہیں کچھ چاہیے کیا، مر کے جو چلے جاتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے تمہاری ایک خواہش اگر کوئی ہے تو مانگو، تمہاری خواہش کو پوری کر دی جائے گی، تو مرنے والے سارے لوگ بولیں گے کہ میں رمضان کے مہینے کا ایک دن میں پانا چاہتا ہوں۔ جو مر گئے ان کو اگر آپشن دے دیا جائے کہ تمہاری ایک خواہش اگر کوئی ہے تو اللہ اس خواہش کو پوری کر دیں گے، بتاؤ، تو سارے مرنے والے بولیں گے کہ اللہ مجھے رمضان کے مہینے کا ایک دن صرف نصیب ہو جائے، ایک دن کی تمنا کریں گے۔ پورا مہینہ نصیب ہو جانا اور پورا مہینہ مل جانا کتنی بڑی برکت کی بات ہے، اور کتنی بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ایک انسان کو رمضان کا پورا مہینہ ملے۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آدھا سے زیادہ یہ مہینہ گزر چکا ہے۔ گنتی کے چند ایام اس مہینے کے اندر بچے ہوئے ہیں، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات رکھی جائے گی کہ رمضان کا آغاز ہم کیسے کریں اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ نکات کی شکل میں اور پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر رمضان کی عظمت کو بٹھانا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد جو اگلا مہینہ آ رہا ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے وہ۔ ہم رمضان المبارک بولتے ہیں، برکت والا مہینہ، اور برکت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خیر اور بھلائیوں کو اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے، اور برکت کا ایک مطلب یہ بھی کہ ایک انسان اس مہینے کے اندر کم اعمال کر کے زیادہ اجر اور ثواب پا سکتا ہے۔ کم محنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب اور بھلائیوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خیر اور بھلائیوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کو پانے کے بعد ایک انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اگر نصیب ہو جائے اور اس کا صحیح استعمال اگر ایک بندہ کر لیتا ہے تو یہی ایک مہینہ اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ ابھی رمضان کے مہینے میں بے شمار ہم لوگ فضائل پہ حدیثیں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ دو صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں نے ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا۔ ایک اس میں سے بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت عبادتوں میں آگے رہنے والا تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت دی، وہ شہید ہو گئے۔ دوسرا اس میں سے عبادت میں اتنا مضبوط نہیں تھے، عبادتوں میں پہلے جیسے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر مروی یہ ہے کہ وہ انسان جو عبادتوں میں پہلے جیسا نہیں تھا یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو عبادتوں میں بہت آگے رہتا تھا، ایک بندہ جو عبادتوں اور نیکیوں میں بہت آگے رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو شہادت والی موت دی، اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ ہے جو بہت زیادہ نیکیوں میں آگے رہنے والا نہیں ہے، اس کو نارمل موت ہوئی ہے لیکن یہ پہلے جنت میں داخل ہو جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے دراصل اس شہید سے کے بعد 1 سال تک یہ زندہ رہا،
اور اس بیچ میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کی برکت سے اس شہید سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کریں اور ذرا سوچیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے کتنا عظیم یہ مہینہ ہے کہ اس کا مل جانا اور اس میں عبادت کا انجام دے لینا، یہی ایک انسان کے نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے ایک مہینہ کافی ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلی چیز یہ کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی عظمت کو دماغ میں بٹھائیے۔ بڑا مہینہ ہے، سال میں یہ مہینہ ایک بار آتا ہے، بے شمار بھلائیوں کو لے کر کے آتا ہے، بے شمار خیر کو لے کر کے آتا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کو اس مہینے کے بعد چینج کر سکتا، بدل سکتا ہے اور اپنے آپ کو متقین اور تقوی والوں میں وہ شمار کر سکتا ہے۔ تو ایک انسان جب اس مہینے کی عظمت کو جانے گا اور اس کو سمجھے گا تو ایک انسان اس مہینے کو پانے کی تڑپ بھی اپنے اندر پائے گا۔ ایک انسان کو جب ویلیو سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ کتنا عظیم مہینہ ہے، تو ایک انسان اس کو پانے کے لیے تڑپے گا بھی، پریشان بھی ہوگا، بےتاب ہوگا، ایکسائٹڈ ہوگا، وہ انتظار کرے گا کہ وہ مہینہ کب نصیب ہو۔ لہذا صحابہ اکرام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو یہ مہینہ معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے، اس لیے صحابہ اکرام اس مہینے کو پانے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ بہت زیادہ صحابہ اکرام شدت کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، اور یہ مہینہ جب قریب آتا تھا تو صحابہ اکرام میں جوش کا، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا ایک عظیم صحابہ اکرام کے درمیان ماحول بنتا تھا۔ تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مرنے والے انسان کو کہا جائے تمنا کرو، تمہیں کچھ چاہیے کیا، جو مر کے جو چلے جاتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے تمہاری ایک خواہش اگر کوئی ہے تو مانگو، تمہاری خواہش کو پوری کر دی جائے گی، تو مرنے والے سارے لوگ بولیں گے کہ میں رمضان کے مہینے کا ایک دن میں پانا چاہتا ہوں۔ جو مر گئے ان کو اگر آپشن دے دیا جائے کہ تمہاری ایک خواہش اگر کوئی ہے تو اللہ اس خواہش کو پوری کر دیں گے، بتاؤ، تو سارے مرنے والے بولیں گے کہ اللہ مجھے رمضان کے مہینے کا ایک دن صرف نصیب ہو جائے۔ ایک دن کی تمنا کریں گے، پورا مہینہ نصیب ہو جانا اور پورا مہینہ مل جانا کتنی بڑی برکت کی بات ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ایک انسان کو رمضان کا پورا مہینہ مل جائے۔ تو پہلی چیز، رمضان کی عظمت کو ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بڑا مہینہ ہے، اور جب اس کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی تو اس مہینے کو پانے کے لیے بےتاب ہوں گے، حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے میں جانے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار پائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اس مہینے کو پانے کی دعا ہونی چاہیے۔ جب ایک انسان اس مہینے کی عظمت کو جانے گا کہ یہ بڑا مہینہ ہے تو ایک انسان اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرے گا، اور اس کوشش میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی کا معاملہ کتنا نازک ہے اور ہماری زندگی کی ڈوری کتنی نازک ہے کہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، مشکل سے 5 سے 6 دن بچے ہیں، اس کے بعد رمضان آئے گا، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں بول سکتے کہ ہم کو رمضان مل ہی جائے گا۔ ہماری سانسوں کا معاملہ اور ہماری زندگی کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ صرف 5 سے 6 دن بچا ہوا ہے، لیکن کوئی انسان یہ یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا ہے کہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے گا اور مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے گا۔ یہ کتنا زندگی کا معاملہ کتنا نازک ہے اور یہ سانسوں کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مہینہ ہمیں چاہیے، وہ رمضان کا مہینہ ہمیں چاہیے۔ اسلاف کے بارے میں آتا، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ 6 مہینہ پہلے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے میں 6 مہینہ بچا ہوا ہے۔ 6 مہینہ پہلے ہی سے اسلاف دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب کر۔ لہذا ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ سے کثرت کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ وہ مہینہ ہمیں چاہیے، وہ برکت والا مہینہ تو ہمیں نصیب کر دے، اور مانگنے میں یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحت کے ساتھ وہ مہینہ نصیب کر دے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ مہینہ مل جاتا ہے ان کو، لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے، ان کے پاس بیماری کا معاملہ ہے، بیماری سے پریشان ہے، پورا مہینہ
پورا مہینہ اس کا ڈاکٹروں کے پاس جانے میں، ہسپتالوں میں جانے میں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، بیڈ پہ ان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مہینہ چاہیے اور صحت کے ساتھ چاہیے، ہمارے پاس صحت ہو، ہمارے پاس کوئی بیماری نہ ہو، تاکہ اس مہینے کا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو مہینہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، ان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی توفیق اللہ ان کو نہیں دیتا ہے۔ جیسے نارمل ایام گزرتے ہیں، جیسے نارمل دن گزرتے ہیں، ویسے ان کے ایام گزر جاتے ہیں رمضان کے۔ جیسے ایک انسان پہلے ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ بھی ویسے گزر جاتا ہے، زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مہینہ بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحت کے ساتھ وہ مہینہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ ان لوگوں کی طرح مت بنا دینا کہ اللہ تعالیٰ جن کے زندگی میں کئی رمضان کے مہینے آئے لیکن ان کے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیا۔ بیٹھ کر کے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں اگر موازنہ کریں تو کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ ہم کو ایسا رمضان نہیں چاہیے، وہ رمضان چاہیے جس میں تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا میں رمضان کا مہینہ مانگنا ہے، اور یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ وہ مہینہ نصیب کر دے اور نیکیاں کرنے کو اس مہینے میں تو ہمیں توفیق دے۔ تیسری چیز کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لیجئے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیں گے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کا ہو کر کے پورا مہینہ گزاریں گے۔ یہ دلوں کے اندر نیت کیجئے، اور یہ صحیح نیت کیجئے کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ پورے مہینے کو عبادت میں گزاریں گے، اللہ پورا مہینہ تیرا ہو کر کے گزاریں گے۔ اللہ پورے سال توفیق نہیں ملتی ہے، بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جیسا ہم چاہتے ویسا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اے اللہ وہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس مہینے میں محنت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری جانفشانی کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اپنا تعلق جو اللہ سے کنیکشن بہت ویک ہو جاتا ہے اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کا یہ مہینہ ہے، اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تر کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں کا ذہن جب ان کو کہا جاتا رمضان آ رہا ہے تو ذہن میں کھانے اور پکوان آتے ہیں، بریانی کھانے کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے جوس وغیرہ پینے کے مہینے آ رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان کے مہینے آ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہماری سوچ اگر اتنی گر جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے ساتھ یا رمضان کا نام جب بولا جائے تو اگر ہمیں کھانے یاد آتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت خراب ہو گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب بولا جائے تو ذہن میں بھوک آنی چاہیے، رمضان کا مہینہ جب بولا جائے تو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے وہ مہینہ ہے رمضان جس میں حرام چیز تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین کے حلال چیزوں کو بھی ہم ٹچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کو تو چھوڑیے۔ وہ مہینہ ایسا ہے رب نے کہہ دیا کھانا نہیں ہے تم کھاتے نہیں ہے، حالانکہ وہ حلال ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پینا، اللہ رب العالمین نے پانی وغیرہ پینا حلال قرار دیا ہے، لیکن وہ مہینہ ایسا ہے حرام تو چھوڑیے، حرام پینا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا پانی بھی نہیں پینا ہے حلال، لیکن ہم نہیں پیتے۔ لہذا یہ نیت کیجئے، یہ اخلاص پیدا کیجئے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر کے گزاریں گے۔ اچھا، نیت جب یہ کر کے اس مہینے میں انٹر کریں گے اور اس مہینے کا جب آغاز یہ نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کو یہ مہینہ نصیب نہ ہو تو نیت کی بنا پر اللہ آپ کو ثواب دے۔ آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے ارادہ کیا ہو لیکن وہ مہینہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا، آپ دنیا سے چل بسے، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا خدا نخواستہ، آپ کی نیت میں اخلاص تھا، آپ کا ارادہ تھا کہ اس مہینے میں ہم عبادت کریں گے، اللہ آپ کی نیتوں کے بنا پہ آپ کو ثواب دے دیں گے۔ آپ نیت کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا
ہو سکتا ہے اگلا جب مہینہ آ رہا ہو ہم بیمار پڑ جائیں، کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ ہم ویسی عبادت نہ کر سکیں جیسے نارمل حالات میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، ہماری نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دیں گے۔ لہذا نیت بنا کر کے رکھیے تاکہ بیمار بھی پڑ جائے، زندگی کا خاتمہ بھی ہو جائے، تب بھی ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان لکھ دے۔ لہذا یہ تیسری اور اہم چیز ہے کہ نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں گزارنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینے میں انٹر کرنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے رمضان کے تمام احکام و مسائل کو اچھے سے جان لیں گے اور سیکھ لیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ابھی 4-5 دن بچے ہوئے، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ رمضان کے احکام کو سیکھیے کہ رمضان کس کو کہا جاتا ہے، روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، روزے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی روزہ کیسے گزارتے تھے، صحابہ کرام رمضان کے مہینے کیسے گزارتے تھے، عورتیں ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے ہمارے اسلاف کی عورتیں رمضان کے مہینے کو کیسے گزارتی تھیں، رمضان میں ہم کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں، یہ سب سیکھنے والی چیز ہے۔ آپ جب سیکھیں گے تو رمضان کا مہینہ آپ کا اچھا گزرے گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں اور رمضان میں سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور سیکھتے سیکھتے پورا رمضان ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بڑی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں رمضان میں، جب نہیں سیکھتے ہیں چیزوں کو تو بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے رمضان میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ لہذا یہ اہم چیز ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو آپ سیکھ لیجئے۔ آج تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں، علماء کے بے شمار بیانات یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائیں گے، آپ علماء کا کسی بہترین عالم کا بیان لگائیں، جس کا بھی نہیں سننا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا بیان کھول کر کے نہیں سننے لگ جانا ہے۔ اچھے جو عالم ہیں، صحیح عقیدے والے جو ہیں، آتھینٹک جو عالم ہیں، جو آتھینٹک باتیں کرتے ہیں، ایسے عالم میں سے کسی کا بیان آپ رمضان کے احکام و مسائل پہ سن لیجئے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیں اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے جو سلف تھے ان کے یہاں عبادتوں میں یہ طریقہ پایا جاتا تھا کہ پہلے وہ سیکھتے تھے اور اس کے بعد عمل کرتے تھے، پہلے سیکھتے تھے پھر عمل کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم پہلے عمل کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے وہ سیکھتے تھے اور اس کے بعد عمل کرتے تھے، اس لیے ان کا عمل اچھا ہوتا تھا۔ اور ہمارا معاملہ پہلے عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے مولانا سے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم نے یہ شروع کر دیا ہے، اب اسلام اس کے بارے میں کیا بولتا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ، حالانکہ چیزوں پہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ سیکھیے۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اسلام کے احکامات کو آپ سیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بعد عمل میں آپ جائیے۔ آپ رمضان جیسے عظیم مہینے میں جا رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ رمضان روزہ کس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کیسے گزارتے تھے، روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا، یہ بنیادی بات ہے، تو پھر آپ عمل کیسے کریں گے اور رمضان کا مہینہ گزاریں گے کیسے؟ لہذا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اور بنیادی بات یہ ہے۔ چوتھی چیز ہمیں اس بارے میں یاد رکھنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو آپ سیکھ لیجئے، رمضان کے مسائل کو اور باتوں کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ چیزیں کبھی کبھی یاد رہتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ انسان کے ذہن میں وہ چیزیں چھپ جاتی ہیں، انسان بھول جاتا ہے، اس کا اعادہ کر لینا چاہیے تاکہ پورا رمضان ہمارا اچھا گزرے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیجئے۔ گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو گھر کو ہم لوگ کلین کرتے ہیں، ساری جگہ پہ صفائی کی جاتی ہے، اچھے بستر وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور بچوں کو ایک طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ رمضان جو سب سے بڑا مہمان ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا مہمان ہے یہ، اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جسمانی پاکی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بھی پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے اس کے بعد اس مہینے کے اندر داخل ہونا ہے۔ گناہ کی خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ آپ کے نیکیوں کو مائنس کرتے ہیں۔ گناہ سب سے خطرناک بات گناہ کی ہے، گناہ آپ کے نیکیوں کو مائنس کرتے ہیں۔ آپ رمضان میں انٹر کر کر گناہوں کو لے کر کے انٹر کریں گے تو آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا پہلے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اس کے بعد رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہوئیے۔ اور گناہ کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ نیکیوں کی توفیق سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔
ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کا اثر ہماری زندگی پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سے اللہ محروم کر دیتا ہے. اللہ ان کو نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے جو گناہ کرتا ہے. آپ گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، رمضان آ بھی جائے گا تو آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. آپ کو جو عبادتوں کی توفیق جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کیے بنا اگر اس مہینے میں انٹر کریں گے تو نیکیوں کی توفیق سے اللہ محروم کر دیں گے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حرمت قیام اللیل، کہتے ہیں کہ میں 15 مہینے تک قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا تھا. ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 مہینے تک مجھے قیام اللیل سے محروم کر دیا. کسی وجہ سے بیمار ہو گئے، حالانکہ بیماری ایک مجبوری ہے، لیکن جب 15 مہینے تک بیمار ہو گئے تو ان کے زبان سے یہ لفظ بڑا زبردست نکلا کہ میں نے شاید کوئی گناہ کر دیا ہے. اس گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے 15 مہینے تک مجھے قیام اللیل اور تہجد کی نماز سے ہمیں محروم کر دیا ہے. یہ گناہ کی بڑی خطرناک اثر ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. کبھی جماعت سے آپ کی نماز چھوٹ جائے تو سوچئے گا ہم نے گناہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جماعت کا جو ثواب ملنا چاہیے اس ثواب سے اللہ نے محروم کر دیا ہے. وقت پہ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، کبھی وقت سے ڈیلے ہو جائیں تو آپ سوچئے گا ہم نے کوئی گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پہ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے. لہذا گناہوں کا یہ اثر کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بندے سے چھین لیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان المعاصی تذرع امثالہا، کہ گناہ کو جنم دیتے ہیں. آپ جب گناہ کریں گے تو گناہ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں. آپ ایک گناہ کریں گے تو اس گناہ کی وجہ سے کئی گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ گناہ کرتے کرتے اس مہینے میں انٹر کریں گے تو اللہ نیکیوں کی نہیں گناہوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ تو مقدس مہینہ ہے رمضان کا، یا تو شیطان ہے بھی نہیں، شیطان کو بھی اللہ نے جکڑ دیا ہے، اس مہینے میں بھی وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر جو گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس گناہ کا اثر زندگی پہ یہ پڑا ہے کہ وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. وَلَا يَعِزُّ عَلَى الْعَبْدِ مَفَارَقَتُهَا، اور ایک بندہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتا بھی ہے تو نہیں بچ پاتا ہے. لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس مہینے میں، عظیم مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور گناہوں سے توبہ کیجئے اور معافی کے ساتھ انٹر کیجئے تاکہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے اور گناہ سے گناہوں کے جو دروازے کھلتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں. اگلی چیز یہ، نمبر 6 یہ کہ نیکیوں کی رغبت اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کیجئے. شوق جس کو کہتے ہیں، نیکیوں کا شوق. صحابہ کے دور میں جیسے پایا جاتا تھا کہ پہلی صف میں آنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ میں ایسا بھیڑ مچتی تھی اور صحابہ کرام میں نیکیوں میں شوق ایسا ہوتا تھا پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کہ لگتا کہ وہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور ان کو لاٹری کرانا پڑے کہ کون پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا. ہماری حالت تو یہ نماز ہوتی ہے پہلی صف میں لوگ ہی نہیں دکھتے. یہ صحابہ کا دور تھا، نیکیوں کا شوق ایسا تھا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ایسا لگتا کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو یہ شوق، یہ رغبت نیکیوں کا پیدا کیجئے. یہ دل نیکیوں کی طرف بھاگتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کو لے کر کے جانا پڑتا ہے. آپ چاہیں گے کہ رغبت اور شوق پیدا نہ کریں اور اچانک آپ رمضان کے مہینے میں جائیں اور نیکیوں کا جوش جاگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لہذا نیکیوں کا شوق پیدا کیجئے اور یہیں سے کیجئے. اسی مہینے میں آپ نے اگر یہیں سے عادت ڈالا تو رمضان میں آپ کی عادت پڑے گی اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ابھی سے عادت آپ نے نہیں ڈالا، نہیں ہو پاتا ہے. یہ سوچنا کر لیں گے رمضان میں، نہیں ہوتا ہے. جب تک ہوگا تب تک رمضان آپ کا نکل جائے گا. لہذا زندگی میں ابھی سے تبدیلی دکھنی چاہیے، ابھی بدلاؤ دکھنا چاہیے. آپ اگر اچھا رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو نیکیوں کا شوق ابھی دکھنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں پورے رمضان کے اندر پہلی صف کے اندر آ کر کے نماز پڑھیں تو آپ کو ابھی پہلی صف کے اندر دکھنا پڑے گا اور ابھی سے یہ عادت ڈالنی پڑے گی. قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کا انداز ابھی سے بٹھائیے. آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں کی عادت اپنے آپ کو ڈالیے. تو نیکیوں کی رغبت جب پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے اسی مہینے سے، تب جا کر کے رمضان میں آپ کے لیے عبادتوں کو انجام دینا بہت آسان ہو جائے گا. لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ اس مہینے کے استقبال میں، اس مہینے کے آغاز میں ہماری ذمہ داری آج ہی سے ساری چیزوں کی پابندی شروع کر دیجئے. نماز وغیرہ، نوافل وغیرہ، اس کی پابندی شروع کر دیجئے تاکہ رمضان کا مہینہ آپ کا بہترین طریقے سے اور اچھی طریقے سے گزرے. 7ویں چیز یہ کہ رمضان کے لیے آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے.
جیسے بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کا جب سیزن آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں، سامان کو پہلے سے لا کر کے اسٹاک میں رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا سیزن ہے اور اس کو ہم نے صحیح سے اگر نہیں نبھایا تو سیزن نکل جائے گا، کمائی ہماری نہیں ہو پائے گی۔ یہ نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے، یہ برکتوں کا سیزن آنے والا ہے، مومن کا سیزن آنے والا ہے، جنتوں کو پانے کا ایک موسم آنے والا ہے، جہنم سے آزادی کا ایک موسم آنے والا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر ایمان دل میں ہے، ایمان اگر اللہ رب العالمین اور آخرت کے دل پہ ہے تو اس مہینے کے لیے تیاری اور پلاننگ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ لہذا یہ بڑی چیز ہے، آپ اس مہینے کی پلاننگ کیجئے کہ ہم کو نمازیں کہاں پڑھنی ہے، جماعت کا اہتمام ہمیں کہاں کرنا ہے، تراویح کی نماز ہم کہاں پڑھیں گے، دروس جو چلتے ہیں اس دروس کو ہم کہاں سنیں گے، اس کی پلاننگ بنائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی پلاننگ نہیں ہوتا اور رمضان میں جب انٹر کرتا، بھاگ کے کبھی تراویح یہاں پڑھ رہا ہے، کبھی بھاگ کر کے ادھر پڑھ رہا ہے، کبھی درس میں ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی درس میں ادھر بھاگ رہا ہے، اور بھاگا میں اس کا پورا مہینہ اس کا نکل جاتا ہے۔ آپ پہلے سے اپنے مائنڈ کو سیٹ کیجئے، ظہر کی نماز جماعت سے مجھے پڑھنی اور میں کہاں پڑھوں گا، یہ پہلے سے آپ تیار کر کے رکھیں۔ آپ فجر کے بعد کیا کریں گے اس کا اوقات آپ متعین کر کے رکھیں، پورا ٹائم ٹیبل بنائیں اور پورا اوقات کو ایک نظم کے ساتھ رکھیں اور پورا ترتیب دیں کہ ہمیں قرآن کو کب پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کب کرنی ہے، دعائیں کب کرنی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا کب ہے، جماعت کے ساتھ کیسی نماز پڑھنی ہے، ان ساری چیزوں کی پلاننگ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ سارے کام جو آپ سال بھر نہیں کر پاتے ہیں، آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے کہ ہم کو اس مہینے میں کرنا ہے، قرآن کو صحیح کرنا ہے، صحیح کرنا بہت دنوں سے سوچ رہے ہیں، آپ اس بار ارادہ کیجیے اس رمضان میں ہم قرآن کو صحیح کریں گے۔ وہی 2 صورتیں یاد ہے، اسی میں پورا زندگی کٹ رہا ہے، آپ پلاننگ کیجئے، یہ جو رمضان آنے والا ہے اس میں نئی نئی صورتوں کو یاد کریں گے، وہی دعائیں جو یاد ہے اسی پہ پوری زندگی لے کے جا رہے ہیں، آپ تہیہ کیجئے، پلاننگ کیجئے، یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم نئی نئی دعاؤں کو یاد کریں گے۔ لہذا یہ بڑی چیز ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ رمضان کو متعین کریں، اس کے اوقات کو متعین کریں اور پلاننگ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں تاکہ رمضان کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آخری چیز یہ، اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو وہ تمام چیزیں جو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کے راستے میں جتنی ساری چیزیں آڑے آ سکتی ہیں، رکاوٹ بن سکتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، سامان وغیرہ خریدنے کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑتا، آپ اسی شعبان میں کر لیجئے، سارے دکانوں کا سامان لا کر کے آپ اسی مہینے میں رکھ لیجئے، آپ رمضان کے بھروسے مت رہیے، ورنہ آپ کا رمضان اسی میں نکل جائے گا۔ آپ کو کسی سے ملنا ہے، آپ کو ملاقات کرنی ہے، ساری چیزیں آپ اسی شعبان کے مہینے میں کر لیجئے۔ کسی سے ملنے جلنے کا مہینہ رمضان کو مت بنائیے، کسی سے آنے جانے کا اسفار اور سفر وغیرہ کرنا ہے آپ کو اسی مہینے میں نپٹا لینا ہے، رمضان میں آپ نہیں رہنا۔ بہت ساری جگہوں پہ مسئلہ ہوتا ہے شاپنگ کا، عید کی شاپنگ کرنا ہے، عید کے کپڑے خریدنا ہے، بچوں کے لیے خریدنا ہے، بچوں کے لیے لے کر کے دینا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور رمضان میں بھاگ کر کے پورے مہینے یہی ساری چیزیں کی جاتی ہے۔ کبھی کپڑا لایا گیا چھوٹا ہو گیا، بچے کو لا جا کر کے خرید رہے ہیں، کبھی جوتا لایا گیا چھوٹا ہو گیا پھر مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کا سب سے بہترین جو ایام ہوتے ہیں آخری عشرہ، ہم مسلمانوں میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جن کا آخری عشرہ جو ہے وہ مارکیٹوں میں گزر رہا ہوتا ہے، بھیڑ ہماری مارکیٹوں میں دکھنے لگتی ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی بھیڑ اور تعداد مسجدوں میں دکھنی چاہیے، جو زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے خطرناک اور اللہ کے یہاں ناپسندیدہ جگہ جو مارکیٹ ہے، ہم مسلمانوں کا رمضان مارکیٹوں کے اندر گزرتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو شاپنگ کرنا ہے، آپ کے بچے نہیں مانتے، آپ کو اپنے لیے خریدنا ہے، اپنی اہلیہ کے لیے خریدنا ہے، آپ شعبان کے مہینے میں خریدیے۔ شعبان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ آپ بنائیے، رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے چیزوں کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس کو شاپنگ میں اور مارکیٹوں کا چکر لگاتے ہوئے نہیں گزاریں گے۔ یہ بڑی چیز ہے، جو بھی چیزیں آپ کو کرنا ہے، جو آپ کی عبادتوں کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، سب کو نپٹا لیجئے شعبان میں، اور بالکل فری ہو جائیے اور فری ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ آخری چیز یہ
حقوق میں اگر کہیں کمی ہے اس کو بھی نپٹا لیا جائے. کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے ان کو دے دیجئے. قرض کا معاملہ ہے دے کر کے کلیئر ہو جائیے. لین دین کا معاملہ ہے صاف صفائی کر لیجئے. یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ وہ انسان جو قرض لے کر کے ادا نہیں کرتا اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے. لہذا ایسا کوئی معاملہ ہے کلیئر ہو جائیے. کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے معافی تلافی کر لیجئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر سوموار کو ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس بندے کو معاف نہیں کرتا جن کا اور اس کے بھائی کے درمیان کسی طرح کا دشمنی ہوتا ہے, بات چیت بند ہوتی ہے. اللہ ایسے انسان کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا, اللہ ایسے انسان کو معاف بھی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں اندرو, ان کو دے دو مہلت, شاید یہ لوگ صلح کر لیں اور آپس میں مل جائیں اور بات چیت شروع کر دیں. لہذا یہ بڑی چیز ہے. آپ کا کسی سے انبن چل رہا ہے, اپنے سگے بھائیوں سے معاملہ خراب ہے, آپ اس کی تلافی کر لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو رمضان آپ آئے اور رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر کے اپنی پیشانیاں اللہ کے سامنے رگڑ رہے ہوں, اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہوں, لمبی لمبی تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہوں اور حالات یہ ہوں آپ کا اپنے بھائی سے نہیں بن رہا ہے, آپ کا بھائیوں کے درمیان دشمنیاں چل رہی ہیں جس کی بنا پر آپ کے اعمال پینڈنگ میں چلے گئے ہیں, اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. لہذا حقوق کی ادائیگی کر لیجئے اور خاص طور سے بھائیوں کے درمیان اگر دشمنی ہے اس کو کلیئر کر لیجئے تاکہ جو بھی چھوٹی موٹی ہماری نیکیاں ہوں گی وہ اللہ کے یہاں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے. بہرحال خلاصہ کے طور پر یہ کہ آنے والا مہینہ بڑا مہینہ ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنے آپ کو ریڈی کیجئے, مینٹلی بھی اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اس مہینے کا ایک ماحول بنائیے. ہمارے گھر میں, ہمارے بچوں میں, اپنوں میں دکھنا چاہیے کہ کوئی بڑا آنے والا ہے. جیسے کوئی مہمان آنے والا ہوتا, بڑا گھر کا ماحول بتاتا ہے کہ گھر میں کوئی بڑا آنے والا ہے. رمضان آنے والا ہے, ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے, یہ افسوس کی بات ہے. ہمارا ماحول بدل جانا چاہیے, گھروں کا ماحول بدل جانا چاہیے. ہمارے بچے چھوٹے پوچھیں کہ کیا بات ہے, گھر کا ماحول اتنا کیوں بدلا ہوا ہے. ایسا ماحول بننا چاہیے. یہ ماحول بنائیں تاکہ رمضان کا مہینہ بہترین طریقے سے گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے, سمجھنے, اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.